کیا نیکسٹ اسٹیپ خان صاحب لیں گے. تو عمران خان صاحب نے رشیا کا ذکر ضرور کیا، کیونکہ رشیا نے کہ جو صدر ہیں انہوں نے پرومس کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ جانیں گے کہ رشیا ہمیں آگے بھی سپورٹ کرے گا. دوستی ہماری اچھی نہیں ہے، بہت اچھی ہے. امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے، ہماری دوستی ہونی چاہیے، غلامی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ رشیا کی جو جنگ ہے یوکرین کے ساتھ وہ شروع ہو گئی تھی. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹرو پامسٹ، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. سماجی، معاشرتی یا جو بھی آپ کے اپنے مسائل ہیں، اسکرین پہ نمبر ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کا پرسنل نمبر ہے، آپ اس پر رابطہ کریں. اور پاکستانی 3 بجے کے بعد آپ نے ڈاکٹر صاحب کو اپنا وائس میسیج کرنا ہے واٹس ایپ کے اوپر. اور جو حضرات کال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اسی ٹائم پہ کال کر کے آپ کے جو بھی اپنے ذاتی مسئلے مسائل ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو لوگوں کے مسئلے ایسے ہوتے ہیں پردے میں ڈسکس کریں ڈاکٹر صاحب سے، تو آپ اس نمبر پہ کر سکتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کے اس طرح کے کمنٹس آ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب فون نہیں اٹھا رہے یا کوئی معاملات ہیں، تو آپ 3 بجے کے بعد اگر کریں گے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب بھی دیں گے. اس ٹائم ڈاکٹر صاحب فری ہوتے ہیں. ناظرین، میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ٹاپک یہ ہے کہ سینئر صحافیوں سے عمران خان صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے اور وہاں پر جو بھی اس ٹائم کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس پر بات ہوئی ہے. ٹاپک بڑا زبردست ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے. جب انہوں نے کوسچنس عمران خان صاحب سے کیے کہ جو یہ کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، یہ جو معاملات اس ٹائم چل رہے ہیں، اس کے اوپر خان صاحب اپنی رائے دیں، کیا نیکسٹ اسٹیپ خان صاحب لیں گے. تو عمران خان صاحب نے رشیا کا ذکر ضرور کیا. انہوں نے کہا جی کہ رشیا کے ساتھ جب میرا دورہ تھا، وزٹ میں نے کیا تھا، تو اس ٹائم میرے جو تعلقات تھے ہمارے پاکستان کے وہ بہت اچھے تھے رشیا کے ساتھ. کیونکہ رشیا نے کہ جو صدر ہیں انہوں نے پرومس کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. مطلب ٹیکنالوجی ہو، اس میں گیس ہو، یا آپ کی بجلی کا مسئلہ ہے، یا تعلیم کا مسئلہ ہے، ایون کہ جو بچے رشیا پڑھنے بھی آئیں گے ان کو بھی ہم سپورٹ کریں گے. اور آپ کو کبھی نہیں یہ کہیں گے کہ آپ نے اس ملک کو نہیں بلانا یا اس ملک کے ساتھ ایسے نہیں کرنا، آپ سے ہم محبت کرتے ہیں عمران خان صاحب. اس طرح کی باتیں ہوئی تھی، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. تو ناظرین، اب یہ ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ اگر یہ باتیں اتنی زبردست، عمران خان صاحب کا جو کامیاب دورہ ہوا تھا وہاں پہ، تو ڈاکٹر صاحب سے یہ جانیں گے کہ رشیا ہمیں آگے بھی سپورٹ کرے گا کہ رشیا بدل جائے گا. جو بھی معاملات ہیں جانتے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. سر، یہ عمران خان صاحب نے بولا ہے کہ رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے تو بہت اچھے ہیں. سب سے بڑی بات انہوں نے بتائی جی ٹیکنالوجی ہیں، جو بھی معاملات ہیں اس میں انہوں نے کہا جی وہ ہمیں ہیلپ بھی کریں گے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب خان صاحب آتے ہیں تو یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے یا صرف رشیا تک رہیں گے کہ اور بھی ممالک کے ساتھ اسی طرح کے ہمارے تعلقات ہو جائیں گے؟ فلک صاحب، سب سے پہلے نا ایک چیز میں ذرا آپ کی اجازت سے کلیئر کر دوں. جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں وہ فون کرتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. اور میں یہاں پہ ان کو، اپنے جو بہن بھائی ہیں، ویورز ہیں ہمارے، ان کو کلیئر کر دوں کہ اگر مجھے ایک فون آیا ایک آدھ دن پہلے، انہوں نے بڑی عجیب طریقے سے تنقید کی کہ جی آپ اسکرین پہ تو بڑے اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ذائچہ بنانے کی فیس مانگتے ہیں. مطلب اس طرح کی بات انہوں نے کی. تو میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ اگر تو آپ کچھ پڑھنے کے لیے قرآن کریم سے، اسماء الحسنہ سے مجھ سے پوچھیں گے تو وہ فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ یہ روحانی علم ہے، یہ سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کچھ چارج کرنا مناسب نہیں. لوگ کرتے ہیں مگر ہماری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو آ جاتی ہے بات ذائچے کی فیس کی، وہ ضروری اس لیے ہے کہ اٹس ناٹ اے ڈیوائن نالج. ٹھیک ہے، یہ ایک سائنس ہے، ایک چارٹ ہم نے بنانا ہے، اس کے اوپر ہماری محنت ہے. اینڈ یس وی ڈو چارج فی اوور دیٹ. آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر ونس اینڈ فار آل. تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی یہ نہ کہ جی آپ اسکرین پہ ایسے ہوتے ہیں اور اصل میں ایسے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو اسکرین پہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک بات تو ہو گئی ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کوسچن کیا ہے اس کو اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں، ہماری جو ویڈیو ہم نے پہلے کی تھی کہ روس اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے. اچھا، تو اس کو ہم تھوڑا سا نا اور پیچھے لے جاتے ہیں. دیکھیں، یہ جو ڈسکشن ہے نا، یہ جو ہمارا شو ہے، اٹ ریلیٹس ٹو ایسٹرالوجی پہلے نمبر پہ، پالیٹکس آ جاتی ہے، سوشیولوجی آ جاتی ہے. یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ وہ لوگ سمجھیں گے جو سمجھ رکھتے ہیں اس چیز کی کہ سوشیولوجی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سوشیو اکنامکس کیا ہوتی ہیں،
پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ فضول کمنٹس نہیں دیں گے, کیونکہ ہم نے پولیٹیکل سینیریو, کرنٹ سینیریو, ہر ایک چیز پہ بات کرنی ہوتی ہے. ہم روبوٹس نہیں ہیں, میں ہر ویڈیو میں یہی بات کرتا ہوں. اچھا, تو ہم چلے جاتے ہیں پاکستان بننے کے ٹائم پہ, کہ جب پاکستان کو آفر کی گئی تھی کہ رشیا یا امریکہ, تو بائی دیٹ ٹائم رشیا کو ڈراپ کیا گیا تھا اور امریکہ کو چوز کیا گیا تھا. اٹس ناٹ دیٹ کہ امریکہ جو ہے اس کے ساتھ دوستی ہماری اچھی نہیں ہے, بہت اچھی ہے. امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے, ہماری دوستی ہونی چاہیے, غلامی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جس کے ساتھ بھی ہو, طاقتور ملک ہو یا کچھ بھی ہو, ہم بھی ایٹمی ملک ہیں, اسلامی ملک ہیں, ایٹمی ملک ہیں. ہمیں اپنی ٹرمز کنڈیشنز بھی بتانی چاہیے کہ وی آر فرینڈس, وی آر ناٹ یور سلیوز. امریکہ ہو یا رشیا ہو, کوئی بھی ملک ہو. ٹھیک ہے. اچھا, وہاں پہ رشیا کو چھوڑ کے امریکہ کو چوز کیا گیا. اس سے ہمیں کیا فائدہ, کیا نقصان ہوا, وہ سب کو پتہ ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہے. اب ہم جاتے ہیں رشیا کی بات کرتے ہیں. خان صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے, اور اتفاق ایسے ہوا تھا کہ رشیا کی جو جنگ ہے یوکرین کے ساتھ وہ شروع ہو گئی تھی. ان کے جانے کے وقت آپ سمجھ لیجئے ایک دن, اگلے دن جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی تھی. مگر اور لوگوں نے یہ بھی مطلب گاسپ مانگرز جو ہیں, گاسپ فیکٹریز جو ہیں, جن کو عادت ہوتی ہے فضول بات کرنے کی, انہوں نے کہا جی خان صاحب نے جا کے جنگ شروع کروا دی. حالانکہ اٹ واز ان دا پلانٹس, اٹ واز ان دا اسٹارس کہ جنگ ہونی ہے. ٹھیک ہے, آپ نوسٹریڈیمس کو پڑھ لیں, جو نوسٹریڈیمس کو جانتے ہیں, بابا وینگا کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اور آج کی کرنٹ سینیریو جو سچویشن ہے پلانٹری پوزیشن, اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب فائدہ جو ہوا پاکستان کو رشیا کے ساتھ ملنے کا, وہ یہ ہوا کہ ایک ابھی بلاک بنے گا جس میں آپ دیکھیں گے آنے والا جو سال ہے 2023-2024, اس کے اندر آپ کو ایک بلاک بنتا ہوا نظر آئے گا, جو آلریڈی جس پہ کام ہو گیا تھا مگر اس کو کسی طریقے سے توڑ دیا گیا ہے وقتی طور پہ. اس میں رشیا ہوگا, اس میں ٹرکی ہوگا, ہمارا پیارا پاکستان ہوگا, اس میں چائنا ہوگا, اس میں گلف کی کچھ کنٹریز جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گی. ٹھیک ہے, تو ہمیں فائدہ ہے رشیا کے ساتھ ان دا سینس کہ خان صاحب جب گئے ہیں سستے تیل کی بات ہوئی ہے, گندم کی بات ہوئی ہے, گیس کی بات ہوئی ہے, اور بہت سارے جو بینیفٹس. سر ٹیکنالوجی کی بات ہوئی ہے, اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم کے اوپر بات ہوئی ہے, جو ہمارے یہاں پہ بچے پڑھنے آئیں گے ان کی مطلب کیا نوشو نما کی جائے گی, اس پر بات ہوئی ہے, اور بھی بڑے معاملات پر بات ہوئی ہے. اچھا, اس کے اندر نا ایسٹرولوجیکلی میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ فائدہ رشیا کے ساتھ آئے گا ہمیں. ٹھیک ہے, 2023-24 میں یہ چیزیں شروع ہوں گی انشاءاللہ. مطلب سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح رشیا نے بولا ہے کیا اسی طرح وہ کرے گا بھی, اکارڈنگ ٹو زائچہ, اگر ہم یہ پریڈکٹ آپ کریں. دیکھیں, میں نے پہلے جنرلائز بات کی, اب میں پرٹیکولرلی ایسٹرولوجیکلی بات کرنے لگا ہوں. ہم نے زائچہ بنایا تھا پیوٹن صاحب کا, محترم اپنے جو ہے ہمارے خان صاحب, عمران خان صاحب ہیں, ان کا زائچہ ہم نے بنایا تھا. ویورز کو اگر یاد ہوگا ہم نے کمپیئر بھی کیا تھا اس کو. ٹھیک ہے, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ دونوں کا جو سن سائن ہے وہ لبرا ہے, تو دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں اور سپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. اچھا, اور ایک تو یہ ہو گیا نا, یہ تو شخصی چیز ہوگی نا. ہم اوور آل دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ڈائنامکس ہیں ذائچے کے, وہ رشیا کے ڈائنامکس کے ساتھ میچ کرتے ہیں. ٹریڈ کی بیس پہ, کامرس کی بیس پہ, اکانومی کی بیس پہ, کون سی چیز ان کی ہمیں فائدہ دے سکتی ہے, کون سی چیز ہماری ان کو فائدہ دے سکتی ہے. تو ایسٹرولوجی یہ کہتی ہے, ذائچہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ادھر سے فائدہ تیل کا آ سکتا ہے, گیس کے ریزروز آ سکتے ہیں. اس کے بعد انڈسٹری کی جو ٹرانسفر ہے وہ ایکسچینج, وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو دیں, مثال کے طور پہ خام مال دیں, وہ ہمیں اس کو فنش پروڈکٹ کی شکل میں دے دیں, یا وہ ہمیں خام مال دیں, ان کی جو را مٹیریلز کی انڈسٹری ہے وہ ہمیں پروڈکشن کے لیے دے, اور ہم ان کو ایکسچینج میں جو ہے منڈی جو ہے پاکستان کی بھی بڑھے اور ان کی بھی بڑھے. ٹھیک ہے, ہم یہ فائدہ ہم لوگ دیں گے رشیا کو, اور رشیا ہمیں فائدہ دے گا. رشیا کے ساتھ ہمارا ایک تو سرحد بھی ملی ہوئی ہے, جو ہمارے ہیں نا کمیونیکیشن کے چارجز, ٹریول کے چارجز, اور یہ جو کمیوٹنگ ہے یہ کم ہے, اس میں پروفٹ ہم زیادہ بنا سکتے ہیں, اور یہ بنائیں گے 2023 اور 24 میں. بینگ اے ٹیچر آف اکنامکس اینڈ بزنس,
میں اس کو اور زیادہ اس ذائچے کو اور گہرے طریقے سے دیکھتا ہوں. یہ چیز ہمیں 23 اور 24 میں ہوتی نظر آتی ہے. اچھا سر، اس ٹائم ہمیں انڈسٹریل لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے جن کی انڈسٹری ختم ہو گئی ہے، جو مطلب پہلے بہت اچھا کام تھا، اب ان کا انڈسٹری سے ریلیٹڈ کام جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے. 2023 نیا سال آ بھی رہا ہے، ان کو کیا آپ پریڈکٹ کر کے بتائیں گے کہ جو انڈسٹریل لیول پہ پاکستان، جیسے کہ فیصل آباد ہے، وہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑا بڑا کام تھا. خان صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب میرا دور تھا تو اس ٹائم مطلب وہاں پہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، اتنا کام تھا، اور اب وہ بے روزگار ہیں. کیا 2023 ان کے لیے بہتر ہے؟ بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ. ہم ان کو سمجھاتے ہیں جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے نا، اس کے لیے ہے کہ اپنی اس وقت تو پرابلم ہے اوور آل. انویسٹمنٹس اپنی کیجیے رشیا میں بے فکر ہو کے اگست ستمبر کے بعد. اچھا ٹھیک ہے، آپ جس لیول پہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنا لیول آہستہ 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 انکریز کرتے جائیں، کیونکہ پاکستان اکنامکلی اگست ستمبر اکتوبر کے جو مہینے ہیں اس میں بہتر ہوتا جائے گا انشاءاللہ. بہتر ہونا شروع ہوگا انشاءاللہ. اس سے پہلے شدید ترین کرائسس سے گزرے گا پاکستان. گزر بھی رہا ہے ابھی ہم نے پرائس ہائکس اور دیکھنی ہے، پرائسز کو بڑھتے ہوئے اور دیکھنا ہے، ہم نے برداشت کرنا ہے، ہم نے ٹیکسز ابھی ہم نے اور برداشت کرنے ہیں. اچھا، ابھی فیئر یہ بھی ہے کہ جی الیکشنز نہیں ہوں گے، ایک وہ فیئر ہے. اس فیئر کی وجہ سے بھی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہے. اکنامک فیکٹرز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، اسٹریٹجیکل تو دیکھ ہی رہے ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ دیکھتے ہیں، پڑھے لکھے طریقے سے کرنا چاہیے نا کام. تو اچھا، اب جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اکتوبر کے بعد، اگست ستمبر اکتوبر کے بعد اپنی انویسٹمنٹس جو ہیں، اپنی پروڈکشنز جو ہیں، ایکسپورٹس جو ہیں، ان کو آپ ریڈی کرنا شروع کریں. اور 2024 میں کھل کے آپ رشیا کے ساتھ جو ہے نا ہاں وہ کام کریں. ریزن اس کا یہ ہے کہ ادھر سے بینیفٹ جو ہے وہ آتا ہے ہمیں. اچھا ٹھیک ہے سر، بڑا زبردست آپ نے یہاں پہ بتایا عوام کو. تو ناظرین، آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب سے جو یہ ٹاپک اس ٹائم چل رہا تھا رشیا کے حوالے سے، وہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے اکارڈنگ ٹو ذائچہ ہم نے جاننے کی کوشش کی. مزید آپ کے اپنے جو مسائل ہوں گے، ظاہری بات ہے ہر بندہ پریشان ہے، جو اس ٹائم پرابلم چل رہی ہے مہنگائی، ان چیزوں سے یا جو بھی معاملات ہیں، اسکرین پہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے، ڈاکٹر صاحب پڑھنے کو بھی دیتے ہیں، آپ ضرور کال کریں اور ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ناظرین، میں یہی کہوں گا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.